فرمائے 16 اکتوبر کوٹ عبدال مالک ابو الخیر لاہور سید اختر عباس شاہ صاحب کے زیر انتظام پورے ملک پاکستان سے نامور ذاکرین واعظین تشریف لائیں گے۔ 16 اکتوبر کھچیاں، اس میں علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب، مشتاق حسین شاہ صاحب، علی رضا شاہ داؤد خیل، منظور حسین شاہ کوٹدو، حسن رضا ہاشم، غلام جعفر طیار صاحب، منیر حسین کھوکھر صاحب، 10 ربیع الاول بالے والا میں غلام عباس جپا صاحب، امیر حسین جعفری، تقی عباس قیامت، شفقت عباس شاہ صاحب، صفدر عباس نوتکی اور غلام عباس قندانی صاحب۔ بر عظمت محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ خاندان بطول پہ بلند تر صلوات۔ پچھلے دنوں شہید منبر حسینی، وکیل صداقت سیدہ، ذاکر والی کربلا جناب نوید عاشق مرحوم، ان کی یاد میں مجھے یاد آ رہا ہے 19 سفر ڈوم سیدہ میں علامہ صاحب قبلہ نیچے تشریف رکھتے تھے اور بڑی عزت و انکساری سے تمام مومنین کے ساتھ علامہ صاحب سے اپنی محبت کا اظہار بار بار ہاتھ جوڑ کے مومنین سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ عاشق حسین تھا، نوید نام تھا۔ وہ عاشق حسین تھا، نوید نام تھا۔ ہر ماتمی کے ہاتھ کو اس کا سلام تھا۔ کرتا تھا سیدہ کی وکالت گلی گلی، اس کے نصیب میں ہی شہادت کا جام تھا۔ مالک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے مالک پاک سیدہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں خطیب ملت جعفریہ، خطیب الایمان، مفسر فضائل و مصائب آل محمد، وکیل نبوت و امامت و ولایت قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی تلہڑہ صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے۔ برعظمت آل محمد صلوات۔ بار محمد عیسیٰ ان کے والد صاحب۔ تمہارے نبی ٹھیک ہے بابا جی، تھوڑا سوال میں سمجھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ مہر محمد علی صاحب اور دیگر مرحومین اس خان وعدے دے جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، خالق کائنات انہوں نے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ منافقون دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کرتا، چونکہ سورت کا نام ہی منافقون ہے، اس واسطے یہ جڑی آیت دا شان نزول ہے وہ دسنا پڑنا ہے کہ اللہ نے یہ ایسا کیوں فرمایا۔ مکے دے مہاجر ہجرت کر کے جدو مدینے آئے تے مکے دے مہاجرہ نے ہجرت کی اور اپنے گھر چھڈے اور انصار نے انہوں نے گھر دیتے۔ وہ پھر جڑے مسلمان قربانیاں دیندے نے، جڑا بھی کوئی قربانی دیندا ہے بہرحال وہ احساس کرتا ہے کہ میں اے دین تے قربانی دیتی، اے میں مذہب تے قربانی دیتی۔ یہ گل دل چ آ ہی جاندی ہے۔ جڑے قربانیاں دے کے صرف اللہ نال رابطہ کرتے ہیں وہ صرف صاحبان درود ہیں۔ جڑے قربانیاں دین تو بعد صرف انہوں کا رابطہ اللہ نال ہوندا ہے، اس تو علاوہ وہ کسی نال گل نہیں کرتے، وہ صرف وہ نے جنہاں تے اللہ درود پڑھتا ہے۔ باقی مذہب واسطے جنہ کوئی کام بندہ کرتا ہے وہ ضرور وہ داد بھی وصول کرنا چاہتا ہے، ضرور دا دل کرتا ہے کہ بندے یہ گل کرن،
مثلا امام کوٹ کسی بندے بنایا, مسجد کسی بندے بنائی تو پھر وہ دل کرتا ہے کہ کم از کم بندے منن تسلیم کرن کہ میں اے کیتا ہے. اور ساڈا حق بھی ہے کہ اسی ضرور کچھ تحسین تے لفظ پیش کریے تاکہ وہ حوصلہ افزائی ہوگی. حوصلہ افزائی کی لوڑ انہوں ہوتی ہے جہاں حوصلہ تھوڑا ہو. میں دوبارہ عرض کر دینا, اتنے جن بندے اسی تواڈے کو پڑھنے واسطے آنے ہیں, ساری حوصلہ افزائی نہ کی جائے سارا دل ٹوٹ جاتا. وہ جہاں اسی داد تواڈے کو طلب کرنے ہاں حوصلے واسطے طلب کرنے. ساڈے ایڈے وڈے حوصلے نہیں ہوندے کہ اسی ایک گھنٹہ تواڈے نال خطاب کر جائیے کہ اہل بیت کی تعریف کر جائیے تے اللہ نال گل کر لیے کہ اساں اہل بیت کی تعریف کیتی ہے. نہیں, اسی تانوں چھیڑنے ہاں, اسی تانوں آنے ہاں کچھ نہ کچھ آکھو, کچھ نہ کچھ کرو. کئی ساڈے کول حربے ہوندے نے, پھر اسی کئی باری آنے ہاں کہ جڑا اتھے نہ بولے گا وہ قبر چ بھی نہ بولے گا. پھر اسی آنے ہاں جڑا اتھے بولے گا وہی قبر چ امام وہی جگہ تے بولے گا. جدوں پھر بندے گھٹ بولن تو پھر اسی آنے ہاں کہ جدی ماں چنگی ہے وہ بولے گا. پھر بندے ماں دے عزت واسطے بھی بولتے ہیں, جہاں پیو ٹھیک ہے وہ بولے گا. یعنی اسی حوصلہ ہی اتنا نہیں رکھتے کہ گل کر کے ٹر جی. اسی بہت زیادہ تواڈے کولوں داد چاہنے ہاں تے کئی باری تے یہ آنے ہاں کہ جبریل بھی تھلے آ کے داد دے تے وہ بھی تھوڑی ہے. تو بندہ پوچھے تینوں جبریل پورا نہیں آتا بندے کی کرن گے؟ یہ پھر ساڈا نہیں حوصلہ ہوتا ہے. عام لوگ ہونے ہیں نا جیسی, وہ پھر اسی جنہاں کچھ بھی دین واسطے کیتا ہوئے انہاں دا دل کرتا ہے کہ سانو بندے آکھن کہ واہ واہ تواڈی کیا بات ہے. وہ جنہاں مکے چوں ہجرت کر کے گھر چھڈ کے آئے سن وہ سمجھتے سن کہ ساڈا دین تے کم زیادہ ہے. وہ جڑے اگوں جڑے گھر دیتے سن وہ آتے سن تسی تو اجڑ کے آ گئے, اگوں گھر تے اساں دیتے نا. مولا تانوں جزا دے. اگر تانوں یاد ہوئے میں یاد کرا دینا, نبی پاک دا جدو وصال ہویا ہے سرکار دو عالم اس دنیا تو ظاہری تو رخصت ہوئے نے, ادوں نبی دی خلافت تے بھی مہاجر و انصار دے درمیان لڑائی ہوئی. جنہاں نوں نبی بھرا بنایا سی نا وہ لڑ پے سن نبی دی وفات تے. ایک ایک مکی نوں تے ایک ایک مدنی نوں سرکار نے بھرا بنایا سی کہ تسی دین دے بھرا ہو. ایک مہاجر تے ایک انصار, ایک مہاجر تے ایک انصار, ایک مہاجر تے ایک انصار. یہ وکھری گل ہے. آخر تے علی رہ گئے سن. جو بندے آ کے حضرت علی نے آخیا پہ حضور نے تو کسے دا تانوں بھرا بنایا ہی نہیں. تو حضرت علی فرمایا بھی حضور دی مرضی ہے, انہوں نے جا کے پوچھو. انہوں نے نہیں بنایا تو ٹھیک ہے, جے بنان گے تو کس دا میں بھی بن جاؤں گا. وہ جڑے ویلے جا کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سارے نوں تساں ایک دوجے دا بھرا بنایا تے علی رہ گیا جے. نبی فرمایا وہ رہ نہیں گیا, یا علی انت آخی پھر دنیا والا. اے تسی دنیا تے بھرا ہو, سبحان اللہ, تسی دنیا تے بھرا ہو. اے میرا دنیا چ بھی بھرا ہے اور آخرت وچ بھی بھرا ہے. تواڈے علم چ ہونا چاہیے نوجوانوں دے چ کہ آخرت چ کوئی بھرا کسی دا بھرا نہیں ہونا. وہ نہ ماں پہچاننا بیٹی نوں, نہ پیو پہچاننا پتر نوں. ہر بندے نوں نفسا نفسی ہونی ہے, پہچان ہی مک جانی ہے. جے پہچان رہے تو اتنے وکھرا رولا پی جائے, پہچان رہے تو وکھرا رولا پی جائے. ایتھے بندے بچے جاندے نا دیگ تے چول لین, وہ آندے نے میرے بھرا دے بھی دیں. یہ مطلب ہے جدو کوئی شاید دتی جاندی ہوئے ونڈی جاندی ہوئے ادو بندے بھرا واسطے بھی منگتے ہیں. تے جڑے ویلے کسی بھرا نوں سزا ملتی ہوئے پھر بھرا نوں تکلیف ہوندی ہے. مثلا میں سکول ٹیچر رہا, میں ایک بچے نوں کن پھڑائے سن, کن کسی وجہ تو کن پھڑائے, وہ وڈا بھرا سکولے آ گیا. اس بھرا نوں آکھیا چھڑ دے, اور چھڑ دے تیرا منہ لال ہو گیا, چھڑ دے. چودھری سی اور ماسٹر تے چودھری نہیں نہ ہوندے. میں بیٹھا سا, میں پھڑائے سن کسی سزا دے طور تے انہوں کن گوڑے بچوں دیں کن پھڑ دیں. وہ سکے چھڑ دے. میں کہا یہ کون؟ وہ سکے میرا بھرا ہے تو انہوں مار چھڑنے. تو میں کہا چھڑا لیا جے چھڑ دے تھے. وہ کن پھڑیا پھڑے ہی آخر لگا تو جا جدو سر جی چھڑان گے میں چھڑ دیاں گا. انہوں تو پتا سی بھرا گھٹ ٹر جانا, میں تو پھر سر جی دے قابو ہی آنا نہ رہو. ہو سکے جا تو ادھر مینوں پتہ لگا بھرا نوں سزا ملتی ہوئے پھر بھی بھرا نوں تکلیف ہوندی ہے. تے بھرا چوڑ لیندا ہوئے تے تاں بھی بھرا یاد آਉਂدا ہے. بھرا کچھ شے ونڈدا ہوئے کوئی پھر بھرا یاد آਉਂدا ہے. تے جدوں سزا ملتی ہوئے پھر بھرا دا لوگ احساس کرتے ہیں. اتھے دوویں کام حشر وچ ہونے نے, جنت دی خیرات بھی ملنی ہے تے دوزخ وچ کن بھی پھڑائے جانے نے. جے اتھے بھرا نوں یاد رکھے یا پہچان ہوئے اتھے تو وکھرا رولا پی جائے.
ایک ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇ, ਮਸਲਨ ਹਾਬੀਲ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ, ਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ, ਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਤੇ, ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਲਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਨਾ ਖੜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ? ਜਾਇਆ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਸਨ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਸਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ या अली अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ, ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਿਹਦਾ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਮੀਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੇਪਰ ਲਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਮ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁਰ ਕੀ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਹੱਥ ਪਾਏ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲਵੇ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਲਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਦਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਲਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੱਖ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। कमाल है भाई, तेनू पढ़ाया मुहम्मद ते ओदी आल ने, तेरे पेपर भी लैणगे मुहम्मद ते ओदी आल। अकबर नू इतला जाएगी इन्हें जन्नत टुर गए नहीं इन्हें जहन्नम। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए जी। शुक्रिया जेड़ा मैनू मौजू मेरे दोस्त ने कान च दसिया, मैं वो मौजू पढ़ देना। थोड़ा जिहा फर्क है, ये जिहड़े थल्ले मैंबर बने हैं ना, ये जिहड़े फट्टे ने वो सज्जा पैर उच्चा है तो जिहड़ा खब्बा है वो नीवा है, थोड़ा जिहा फर्क है 2 इंच का। वो बंदा मुतमन होकर नहीं खलोंदा, मतलब बराबर बंदा खलोंदा। तो मेरा हुण एक पैर थल्ले वे कुत्ते, मैं कदी इधर हुन्ना तो कदी इधर, तो चलो मैं गुजारा कर लेना, तो इसका ध्यान रखना अगों। तवज्जो है जी ना?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ मोहतरम सामीन हाँ मैं अर्ज़ कर रहा सां कि मक्के वाले समझते सन साड़ियाँ कुर्बानियाँ ज़्यादा ने ते मदीने वाले समझते साड़ियाँ कुर्बानियाँ ज़्यादा ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं एक खूबसूरत गल कढ़ी झगड़े ਵਿੱਚੋਂ अमन की गल करना हर बंदे का काम नहीं झगड़े ਵਿੱਚੋਂ अमन की गल बंदा कढ़ नहीं सकता जिन्ने शरारती होंगे ने झगड़ा मुक भी गया होवे ना मेरे मोहतरम सामीन वो नवे सिरे आके की आते हैं शुरू तो सुनाओ गल की हुई एडे एडे उतरे बंदे एडे एडे शरारती बंदे गल मुकी लोगों गुस्सा गुस्सा उतर गया आखिर किसी गाल तो गल शुरू हुई होवे ते गाल भुला भुलू के बंदे आखन यार चलो गलती हो गई है बंदे को गल्लां निकल जांदियां हौली हौली बंदे बंदे नूं मठियां करन जिहड़ा शरारती होवेगा ना शरारती बंदा शैतान इत्थे होवे वो शादी ते गया भी शरारत तो नहीं मुड़दा शादी ते खुशी का मौका होंदा ना मैं तुहानूं शादी का शरारती भी पहलां दस दियां जंज टुक गई होवे वाजा बज गया होवे बंदे बह गए होण मौलवी साहब आ गए होण दूआं पासे बैठे ने मुस्कुरा रहे ने चाचे भी बाबे भी ते अगले बच्ची वाले भी बैठे ने ते सारे रिश्तेदार ने ते बच्ची भी पसंद बच्चा भी पसंद सारे अच्छे ने माहौल बड़ा अच्छा है वो जरा बिचों की धौन कढ़ के आंदा ना कोई हक मैर लिखा लिया जे चंगा होंदा है वो बज़ाहिर तो सज्जन बनया होंदा ना तो उंज फिर उतों मट्ठा जिहा रौला पै जांदा ते बंदियां दे दिनां च मला लाउण लग पैंदा जदों आंदे ना बंदे को 10 लख लिखाया जे कम से कम वो आंदे ने कोई हक मैर परां करके लिखा लीए आंदा यार कोई असीं साडी धी बना के पकड़ने असीं कोई छड्डने पर तुहानूं की शक पै गया हौली हौली यानी वो विच लकीर आ गई एवें त्रेड़ आ गई वो शीशा उन्हें ठीक नहीं रहन दिता ਇਹਦਾ मतलब बंदे इस किस्म ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕੀਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਸਲਹਤ ਨਾਲ ਔਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਨ मैं तुहानूं सही गल पै दस यकीन करो बंदियां दी लड़ाई हो पई है पैगंबर ने भरा बनाया होवे पैगंबर ने भरा बनाया होवे ते बंदियां एक मिनट नहीं लाया नबी दियां अखां बंद होईयां ने ते महाजर कहन लगे ये मिंबर साडा हक है ते अंसार कहन लगे मिंबर साडा हक है हुण लड़ाई है महाजर ते अंसार दी महाजरां दी ते अंसार दी ये लड़ाई है इस लड़ाई विचों वेखो मैं खैर दी गल कित्थों कढ लई ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਲ੍ਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਸਹਾਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰ ਉਠਾਓ ਯਾਰ सहाबा नाल लड़े ने मिंबर रसूल की वजह तो कुरान तो मेरे दोवे हथ ने उस लड़ाई में अली कोई नहीं सी मौला तुहानूं जज़ाए खैर अता सदके जावां भाई जिन्ना ही बहुत शुक्रिया किबला भाई जिन्ना हिजरत की है हिजरत वो भी तो सहाबा ही ने ते जिन्ना अगों मकान दिते ने वो भी सहाबा ने ते जेड़े वेले उन्हें लड़ाई की है नबी दियां अखां बंद हुई ने ये माफ़ करना हुण मैनूं कोई बंदा बच्चा पूछेगा ये जो लड़ाई भी हुंदी सी सहाबा दी हथी बंदे पै गए ज़ईफ सहाबा कुचले गए ने पैरों थले इस हद तक लड़ाई भी हुंदी सी वो इस वास्ते शिया कौम के छोटे तो लैके बच्चे तो लैके बुढ़े तक फख्र करो कि उदों हज़रत अली रसूल अल्लाह दी तजहीज़ व तकफीन हज़रत अली रसूल अल्लाह की तजहीज़ व तकफीन ही सन इत्थे महाजर इंसार नाल लड़े ने मैं मुवक्कफ पढ़न लगा तो विचों खैर कढ़न लगा लड़ाई चो खैर निकली कदी नहीं लेकिन हैदर करार का दरवाज़ा चुम्या होवे ना तो खुदा की कसम असी लड़ाई के विचों भी खैर की गल मैं करन लगा इतना मैनूं लुत्फ आ रहा तुहाडे सुनन दा लड़ाई विचों खैर की गल लड़ाई विचों खैर की गल सहाबा नाल लड़े ने तो मैं आखा भी वो इस तरह सन तो वो इस तरह सन नहीं वो वड्डे लोग सन वड्डियां लोगों दी गल्लां जबान दराज करके नहीं करनियां चाहिए अलबत्ता को खैर की गल विचों निकलती हो तो कढ़ लेनी चाहिए तो वो मैं कढ़ लीए महाजन आंदे सन इस्लाम ते असां घर कुर्बान कीते
महाजरां दे सन इस्लाम ते असां घर कुर्बान कीते और जिहड़ा बंदा सौ गया है ਉਹਦੇ ਲੋ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਸੌਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕੀ ਆਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਸਣ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਰਾਂ ਦੇ ਸਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਣ ਅਸਾਂ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਣ ਅਸਾਂ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਕਸਮ सहाबा के दोवे बयान में इकट्ठे किए महाजर कहते थे कि कुर्बानियाँ हमारी ज़्यादा हैं लिहाजा मिंबर रसूल पर बैठने का हक हमारा है और अंसार कहते थे कि कुर्बानियाँ हमारी ज़्यादा हैं मिंबर रसूल पर बैठने का हक हमारा ज़्यादा है इसका मतलब है दोनों तरफ के सहाबा के बयान को इकट्ठा किया जाए तो नतीजा यह निकलता है कि मोहम्मद के मिंबर का हकदार वो है जिसकी कुर्बानियां ज्यादा हो सदके जामा भाई क्या बात है नौजवान बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा समाज फरमाए चलो जिथों तक आवाज जा रही है चूंकि अगे मजलिस है इस वास्ते मैं रुक नहीं सकता जिथों तक आवाज जा रही है सुनते रहो इन्ने को बंदे सुनते रहो ਇਹਦਾ मतलब है महाजर अंसार लड़े ने वो जो बंदे लड़ते हो ना भैड़ा बंदा बड़ा फायदा उठाना और जो बंदे लड़ते हो तो भैड़ा बंदा जरा बड़ा फायदा उठाता शिया अल्लाह ना करे किसी मसले च आपस में लड़ते हो मसलन एक आखे जंजीर मारना जायज़ है दूजा आखे नहीं जंजीर के मुतलक उलमा का फतवा होर तरह का ਇਹਦਾ मतलब है कि वो दो बंदे आपस में जंजीर मारन तो कमासनी करन तो आपस में इख्तलाफ रखते हैं एक बंदा जो अहले सुन्नत है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ कोई जंजीर मारे या ना मारे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ भाई मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ तीसरा बंदा विच पिया पैंदा ना वो नाजायज़ फायदा पिया उठांदा ਉਹਨੂੰ कोई गर्ज नहीं वो ਉਹਨੂੰ मारे या ਉਹਨੂੰ मारे गर्ज ही कोई नहीं मेरे अजीज दोस्तों इख्तलाफ जो हो जाता है उदों फायदा उठाते हैं वो लोग हुण कोई बंदा इनू मुंतबिक न करे उस मिसाल ते ये मैं अपने मुआशरे की मिसाल दी मतलब कि तो आके उत्थे ला लो किते उत्थे ना लाया वो फिर जो महाजर भी सहाबा महाजर भी सहाबा ते अंसार भी सहाबा मैं रिकॉर्डिंग च कह दिता है ये मिसाल उत्थे फिट ना करे जे मैं वैसे कह रहा कि उसका ताल्लुक कोई नहीं चलो मैं अपनी भी मिसाल दे दिया मत कोई गुस्सा कर जाए अहले सुन्नत आपस से लड़ते हों कि मिलाद मनाना जायज़ है दूजा आखे मिलाद का जुलूस करना बिदत है वो दोवे अहले सुन्नत ने आपस पे लड़ते हैं सानू की लोड़ है जाके आखन दी मिसाल के तौर पर उन्होंने अपना मसला है मसलन तो एक होर मिसाल अच्छी दे दें आ जरा हलाला होंगे ना इन जानते हो थोड़ा बहुत हलाला हलाली तो तुसा वेखी है ना जी निकलती है लेले चो ये उसका शौहर होंगे हलाला हलाले के मुतलक अहले सुन्नत विच जबरदस्त इख्तलाफ अहले सुन्नत का एक गिरोह है जिहड़ा आंदा है कि हलाले तो बगैर शादी बंदे मजाक नाल भी कह दिता ना तलाक ही तो हो गई है बस हो गई है हुण किसी दूजे बंदे नाल बीबी शादी करे तो फिर वो बंदा छड्डे फिर उस बंदे नाल शादी हो सकती है तो अक्सर जिहड़े उलमा ने वो मशवरा देंदे ने कि भैन जी मेरे नाल ही कर लो करन तो पहला तो भैन ही होंदी है ना कि भैन जी मेरे नाल कर लो तो मैं छड़ छड़ागा मेरे ते अपने बच्चे ने अलहमदुलिल्लाह तो मैं जो छड़ देंगा उदों ये ना कर लिया वो फिर ये मशवरा इन हलाला आंदे अहले सुन्नत ही का एक बड़ा गिरोह है बड़ा वो फरमाते हैं कि हलाले की कोई ज़रूरत नहीं तो कोई अहमियत नहीं उन्होंने अहले हदीस आंदे
انہوں اہل حدیث آتے وہ پھر بندے جڑے اس طرح کر پہ نا گسے نال آ پہ جا میں تینوں طلاق دیتی وہ پھر رولا پی جانا انہوں نے ہو گئی بھائی ہو گئی ہو گئی بھائی ہو گئی وہ پھر یا اہل حدیث جاندے نے یا میری بیوی تو میں آپس سے صلح کر سکتے ہیں کہ نہیں ساڈے حال تو اس واسطے نہیں آتے کہ سانوں اگے ہی انہیں کافر آکھے آدھے بچوں ہے نا ویسے آئے نے میرے کو بھی بندے آئے بھائی جناب مسئلہ ہے بھی میں طلاق دے بیٹھا میں کہ یار تاں ساری مننی کوئی نہیں تسی تھوڑا مولوی آکھنا ہے نہیں کافر ویسے انج طلاق ہوندی نہیں جی میں طلاق اس کیویں میں کیا تو آکھیا طلاق ہی تے تو سمجھا طلاق ہو گئی میں کیا کدی انج نکاح ہویا بندہ لنگ دی بی بی نو آکھ چھڑے نکاح ہی مولا تانوں بھائی کہ ذائقہ خیر دے بھائی بی بی ویسے راضی بھی ہوئے انہوں بندہ لنگ جائے گا نکاح ہی انج نکاح نہیں نہ ہوندا تے طلاق ہی انج طلاق بھی نہیں ہوندی نکاح بھی ایگریمنٹ ہے طلاق ایگریمنٹ توڑن دا نہ ہے مذہب اہل بیت میں جعفر صادق دی تھلیوں جتی چما میرے امام فرماتے ہیں جس طرح گواہوں میں بیٹھ کر نکاح ہوتا ہے گواہوں میں بیٹھ کر طلاق ہوتا ہے جس طرح نکاح کے سیغے پڑے جاتے ہیں اسی طرح طلاق کے سیغے پڑے جائیں گے جس طرح نکاح کا اعلان ضروری ہے اسی طرح طلاق کا اعلان ضروری ہے جس سے رجسٹری ہوندی ہے اوتھے ہی ٹوٹ دی تہاڈا کیڑا جی اپنا تحصیل کیڑی تحصیل لا لیاں تہاڈیاں رجسٹریاں اوتھے ہی ہوندیاں نے لا لیاں اوتھے ہوندیاں نے تے جے کوئی رجسٹری توڑنی ہوے پھر تھوڑا چاہیے لوہار کو لے جاؤ انہوں آکھو رجسٹری کرائی سی صدقے جی اور رجسٹری کرائی سی تو توڑنی ہے یہ بدان تھوڑے کو ہے ایتھے رکھ کے تو تروڑ دیو وہ 50 سٹاں بھی مارے نہیں ٹوٹ دی کتھے ٹوٹ دی او تھئی اوے اللہ دیو بندے ہو جی میں بدان تے رکھ کے تھوڑا ماریے تے رجسٹری نہیں نہ ٹوٹ دی اے میری کوڑا ویکھیا نکاح نہیں ٹوٹدا بجا ہے علی ناصر تیری تقریر کا ہر قول بجا ہے یہ شرف تجھے سیدہ زہرا سے ملا ہے ملتی ہیں محنت سے مشقت سے یہ باتیں جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے بابا سے ملا ہے نعرہ حیدری لال خان صاحب بہت شکریہ میرے عزیزو جتھے رجسٹری ہوندی ہے اوویں ہی ٹوٹدی پھر جانا پیندا ہے اسے تحصیلدار دے سامنے پھر اتھے جا کے بیان دینا پیندا ہے کہ اساں جناب پیسے واپس لینے اے رجسٹری توڑ دیو وہ جویں اللہ دے بندیا ہوندی ہے اوویں ٹوٹدی ہے نکاح جویں ہوندا ہے اوویں ٹوٹدا ہے اے حلالہ شلالہ بالکل وچ رولا ہی کوئی نہیں تسی اگر طلاق ہو جائے کسے بندے نو مشورہ دیو انہوں آکھو رولا کوئی نہیں صلح کر لے صلح کر سکتا ہے بھائی 3 مہینے دے اندر صلح کر سکتا اگر 3 مہینے بعد پھر دے دے پھر 3 مہینے دے اندر صلح کر سکتا ہے اور صلح کر لے سکتی ہو جاندہ بندے کو کئی باری لون دا وعدہ گھاٹا ہو جاندہ مرچاں دا وعدہ گھاٹا ہو جاندہ بندہ کسی ویلے سوڑا پہ کے آگ چھڑ دے طلاق ہی کئی بندے تے طلاق ہی بوئے چ جا کے دیندے نے کہ منہ تے چپیڑ ہی نہ مار دے اندر نو منہ کٹ کے طلاق تے آپ باہر نہ سکتے وہ پھر اللہ پاک ارشاد فرماندے نے کہ آرام نال کدھر بہت سوچ حضرات جو سوچنے کا موقع دیتی ہے اس فقہ کو جعفریہ کہتے صدقہ جامع مولا تانوں جزائے خیر دے بہت شکریہ یہ مطلب ہے کہ اگر حلالہ دا مسئلہ اہل سنت دے درمیان چلتا ہوئے تو اسی جا کے آکھی اسی تانوں اسی دسنے ہیں
وہ آخਣگے شرارت نہ کرو، تہاڈا اس گل نال تعلق کی، تہاڈا اس گل نال تعلق کی۔ یہ مطلب ہے کہ میں خیر دی گل کڈی ہے، ایڈی لڑائی چو خیر دی گل کڈی ہے، جدیاں دین تے قربانیاں سے اجے میں آیت پڑھنی ہے جڑی میں شروع چ پڑھی سی، وہ دی میں تساں سویا ہی ہے کہ ادھا ٹائم اونجی گزر گیا، لو 3 منٹ گزر گئے۔ یہ مہاجر و انصار دوویں طرح صحابہ سن، وہ بھی صحابی تے وہ بھی صحابی۔ وہ جدوں صحابہ آپس وچ لڑتے سن نا، ادوں جڑے فائدہ اٹھاندے سن نا، قرآن انہاں نوں منافق آکھدا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ کہ ملا۔ یہ مطلب ہے جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں، جو ہوا دے وہ منافق ہوتا ہے۔ بہت شکریہ کہ ملا، نہایت مہربانی یار، تسا اتنا اچھا قبول کیتا ہے۔ بچیو میرا جملہ لے جاؤ جتھے دل کرتا جدا۔ میں پہنا جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں، جو اس کو ہوا دے وہ منافق ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ہوئے تو صلح کرائے گا۔ وہ 2 بندے آپس لڑ پے، وہ نام میں لکھ کے رکھے نے، میں ضرورت نہیں سمجھتا، میں اپنا مقصد بیان کرنا۔ ایک مہاجر سی، ایک انصاری سی۔ وہ جب آپس لڑ پے، وہ نبی پاک نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا میں تانوں بھرا بنایا، تانوں پتہ نہیں جنوں میں کٹھیاں کیتا ہوئے وہ وکھرا وکھرا ہو جائے تے توہین رسول ہے۔ اے اطاعت رسول جو تسی باہر ہو گیا، اور تانوں عام بندے کٹھیا نہیں کیتا، تہاڈی صلح ایتھے ایم پی اے صلح کرائی ہوئے تے بندے چھیتی نہیں لڑدے۔ اس واسطے لوگ آندے نے یارو آکھے گا تانوں میں لڑایا صلح کرائی سی، تسی میرے تو بغیر پھر لڑ پے، کم سے کم مینوں تے دسو۔ ایم پی اے نے صلح کرائی ہوئے تے وزنی ہوندی ہے، تے جڑی نبوت نے کرائی ہو۔ کیا بات ہے بھائی، پیغمبر نے دوواں نو بلایا تے دوواں نو کٹھیا کر دیتا۔ وہ جدوں صلح شلح پیغمبر نے کرا دیتی تے وہ جڑے منافقین سن نا، ہن جڑے منافقین نے نا وہ وکھرے نہیں سن، وہ 3 گروہ، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، سن 3 ہی، ادھر بھی صحابہ مہاجر اور انصار۔ وہ جڑے سن نا کیڑے منافقین، وہ وچ ہی رڑے سن، انہاں دا پتہ ہی نہیں سی لگدا کہ کیڑا کیڑا ہے۔ اوے انہاں دا پتہ نہیں سی لگدا، وچ بیندے سن نمازاں دے وچ، روزیاں دے وچ، حج دے نال، پتہ ہی نہیں سی لگدا منافق کیڑے کیڑے نے۔ اور نقصان دے جاندے سن تے پتہ نہیں سی لگدا بھی ہے کیڑا، پتہ نہیں سی لگدا۔ اگے جننے بم دھماکے ہوئے نے وچ بندے آپ بھی ٹوٹے ہو جاندے سن تے مر جاندے سن، تے ساڈے ادارے آندے سن کہ پتہ ہی نہیں یار لگدا بھی یہ کتھوں آیا تے کنے کلیا۔ ہن تے پھڑ کے آیا نا، اور یار ہن تے زندہ پھڑ کے دیتا نا۔ یہ مطلب ہے ہن تے آسان ہے نا پتہ کرنا کہ تینوں کلیا کنے، تیرا ذہن بنایا کنے، تو آیا کتھوں ہے۔ میرا خیال ہے ہن بھی پتہ نہ لگے تے وچ کوئی گل تے ہے۔ بہت شکریہ یار، ہن تے بندہ ہی پھڑکتا ہے، قاتل کے بلا پھڑکتا ہے، وہی پھڑکتا ہے، انہوں پوچھا جا سکتا ہے۔ ساڈی بھی عرض ہے اس ادارے کہ مہربانی کرو پتہ کرو یہ کہ ایڈی شدت پیدا کنے کیتی۔ ایتھے حضرت مہدی دی مخالفت ہوئی ہے تے توہین ہوئی ہے، حضرت امام مہدی دی والدہ ماجدہ دی لوگاں توہین کیتی، اینی بندیاں بکواس کیتی ہے۔ اساں کوئی منڈا تیار کیتا ہوئے نا تے ہی تیرے مجرم ہاں، اساں کسے نو چھری دیتی ہوئے، اساں کسے نو پستول دیتا ہوئے تے آکھیا ہوئے جنہیں امام دی گستاخی کیتی ہے مار دے۔ مینوں کو بندہ کہنے لگا تسی نہیں ہے جدے کام کر دے، میں کہ ساڈے نظریے وچ سیرت نبی ہے، ساڈے نظریے چ بصیرت علوی ہے، اسی انجدے ہے ہی نہیں۔ ساڈے پیر دا وتیرہ پوری زندگی رہا ہے۔ مرحب نے کی آکھیا سی حضرت علی نو مرحب آکھیا سی، علی ہے تو؟ انہوں نے کہا میں علی ہاں، ابو طالب دا بیٹا۔ اچھا، اس نے کہا میں سنیا تو لڑن تو پہلے 3 گلاں کرنا ہے، سنیا۔ یہ تو مطلب ہے پورے عرب جنہیں ویکھیا نہیں سی نا، سنیا ہو سا سی کہ کوئی علی ہے۔ اس نے کہا میں سنیا تو لڑن تو پہلے 3 گلاں کرنا ہے، فرمایا کرنا۔ حضرات لڑن تو پہلا گل کرنا علی دی سنت ہے۔ اور جنہوں تسی مارنا آیا پہلے گل تو کرو۔ حضرت علی پوری زندگی فرمایا میں لڑن نہیں آیا، ہو سکے میں تو لڑن آیا، تو محمد دا مجاہد ہے، تو کدھر آیا؟ علی فرماتے ہیں میں اس کام آیا کہ کلمہ پڑھ لے۔ کیڑے کام آیا؟ سر اٹھا کلمہ پڑھ لے، پڑھ کلمہ۔ عرب دے بندے تانا باز بڑے سن، جدے عیب ہوندا
اسی تانا ضرور دیں سن. ایک صحابی جدو مسلمان نہیں سن ہوئے ادو نبی دے قتل واسطے نکلے. رستے جو ایک بندہ ملیا ہو سکے کتنے چلے, ہو سکے میں محمد دے قتل واسطے چلنا, اتھے ہی اس مینا دیتا. ہو سکے کیوں اس نواں دین لے آندا ہے. ہو سکے جی دین دی وجہ تو انہوں قتل کرنا جی تو پہلے گھر تے پتہ کرو تہاڈی ہمشیرہ بھی مسلمان ہو گئی اور تہاڈا بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. یہ مطلب ہے عرب دے بندے تانا دین تو بعد اور نہیں سنا گے جدو ہر جنگ علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب, پڑھو کلمہ میں ابو طالب دا پتر ہاں. اور جے ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھیا کوئی تے کافر بکواس کرتا پہلا پیو نوں تے بڑھا گیا. پوری زندگی میرے پیر نے فرمایا پڑھ کلمہ, انہیں آکھا میں نہیں پڑھنا. پھر فرمایا دوجی گل میں کرنا نس جا, ہو سکا میں نہیں نسنا. تیجی گل میرے مولا فرماندے نے چل نہیں ہوں نسنا تے میرے تے حملہ کر. تساں اسلام دا مزاج ہی نہیں بندے جانتے. جڑے سانو کافر آندے نا خدا دی قسم اور اسلام دے مزاج تو ہی واقف نہیں, کیونکہ اسلام دے مزاج دا نا علی. تساں سنیا نہیں, فرماندے نے کلمہ پڑھ, نہیں پڑھنا. نس جا, نہیں نسنا. فرماندے نے میرے تے حملہ کر. انہوں نے کہا میں کیوں کرا؟ آئے ہائے. علی فرماندے جب تو مجھ پہ حملہ آور ہوگا نا پھر مجھے اللہ لڑنے کی اجازت ہے. ہائے ہائے, وہ جڑا حملہ آور نہ ہوئے, حملہ آور او دے تے لڑن دی اجازت ہی کوئی نہیں. اور نبی دا عاشق کیڑا پستول کڈے اسی, اور او تے دعا کر رہے اسی. یہ مطلب ہے بندے مجاہد, شکریہ ملک صاحب, بندے مجاہد بن گئے نہیں, اسلام دے مزاج تو واقف نہیں. پہلے اس پیر نو منو جدی تلوار بھی دھیان نال چل دی. صدقے جاواں میں تے لمبی بحث, شکریہ کہ میں لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا. اس دور چ بھی بندے نے بندہ مار دیتا سی تے بغیر تحقیق تو مار دیتا. سورہ مبارکہ نساء چ آیتاں آئیاں نے, میں تمہارے سامنے پڑھی ہیں. اللہ فرمایا تحقیق کر کے مارو. کیوں مسلمان نو مار دیتا جے؟ مال غنیمت چ, مال غنیمت دے لالچ. اس دور چ بھی بندے مال ویکھ کے بھی بندہ مار دیندے سن. علی دی تلوار چلی 100 ماریا, نال دے بندے بھی 100 ماریا. ہو سکے یا علی فرد تساں بھی اج 100 ہی مارے تے میں بھی اج 100 ہی مارے. فرمایا تیرے کے جیڑا آیا تو وہی مار دیتا ہے. میری تلوار بھی تمیز نال چل دی ہے. جدی نسل چ مومن ہونا ہوئے انہوں بھی بچا جان. کمال ہے. اور جدی تلوار نسلاں نو جان دی ہے اوہی بندیاں دی اصلاں نو جاندا ہے. جلدی کرے جے کوئی ربائی نہ پڑے, کوئی نعرہ شرع مار لو. جی مہربانی کرو. کل میں اعلان کیتا ہے, اگے بھی ایک دن کیتا ہے, جدو ربائیاں پڑھنے والا بندہ مجلس پڑھے او دے سامنے ربائی پڑھیا کرو اٹھ کے. جدو شعر پڑھنے والا مجلس پڑھے او دے سامنے شعر پڑھیا کرو. تے جڑا قرآن پڑھے او دے سامنے آیت پڑھیا کرو. مہربانی. میں کی عرض کر رہا ہوں, مہاجر تے انصار اجے میں اتھے ہی ہاں, آیت اجے بھی میں پڑھنی. تہاڈی محبت نال وقت گزریا جی. وہ جدو آپس لڑے پیغمبر نے صلح کرا دیتی. وہ کٹھے بہ کے نا منافقین انہیں ایک صلاح کی تھی. انہیں جڑی گل کی تھی اللہ تو پتہ لگ گیا نا کیڑی گل کی. انہیں آپس بہ کے آکھیا کہ اے جے مہاجر ایڈے عزت والے ہوندے, ایڈے عزت والے ہوندے تے اتھوں کیوں نکلدے. اللہ معافی دے. انہیں مہاجرین تے گل کی تھی, حالانکہ انہوں شرم نہیں آئی کہ مہاجرین چ مصطفیٰ بھی موجود نے, مہاجرین چ مرتضیٰ بھی موجود نے. جدو انہوں نے آکھیا نا اے عزت دار ہے ہی نہیں, ادو اللہ نے آیت بھیجی ہے جڑی میں جناب دے سامنے ابتدا چ پڑھی. یہ میں آیت 39 منٹ بعد پڑھن لگا تواڈے سامنے. تواڈی محبت نال وقت گزرے ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دے جو خود عزت دار بنتے ہیں اور آنے والوں کو عزت دار ہی نہیں سمجھتے. ان منافقین سے کہہ دے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, ساری عزت اللہ کے لیے ہے. واہ واہ, ساری عزت اللہ کے لیے ہے. پھر ولی رسول ہی, اللہ کے بعد عزت اس کے رسول کی ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور رسول کے بعد عزت والے مومن ہیں. سار اٹھاؤ بھائی, سار اٹھاؤ.
عزت والے مومن ہیں، پہلا عزت دار اللہ ہے، دوسرا عزت والا اس کا رسول کے نوجوانوں اس کا رسول ہے، اور تیسرے عزت دار ہاں مومنین ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق کیا جانے کہ عزت کیا ہوتی۔ کیا بات ہے، سر اٹھاؤ میرے نال۔ سب تو بڑا عزت دار اللہ، جلدی جلدی جی، اللہ، دوسرا اللہ دا رسول، تیسرے مومنین۔ قدرتاً 3 انگلیاں نے، اللہ عزت دار ہے، پھر وہ رسول عزت دار ہے، تے مومن عزت دار نے، تے منافقاں نوں کوئی نہیں پتا۔ اللہ تے رسول تو بعد عزت دار کون ہے؟ مومن۔ تے جنہوں نہیں پتا عزت دا او منافق۔ جنہ مدینے وچ گڈ مڈ ہوئے سن مدینے وچ، یہ دا مطلب ہے مدینے چوں عزت دار لبنا بھی مشکل سی۔ تو غور ہی نہیں فرمایا یار، کیونکہ عزت دار تے مومن نے، منافق تے عزت دار ہے ہی نہیں۔ اس صحابی دی قبر چوم لواں جس مسجد دے وچ کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ، یہ دا مطلب ہے اللہ رسول تو بعد عزت دار تے ایمان والے مومن نے تے بے عزت منافق نے۔ یہ تانوں پتہ لگ جاتا ہے کہ بے عزت کتھے کھلوتا ہے؟ فرمایا مینوں لگ جاتا ہے۔ انہاں کیا سانگ تے نہیں لگتا؟ فرمایا تسی نبی تے نہیں نا، تسی رسول تے نہیں نا، ہو سکیا مہربانی کر کے سانوں بھی کوئی پیمانہ دے دیو، اسی بھی حساب لا لئیے کہ عزت دار کون ہے تے بے عزت کون ہے، مومن کون ہے تے منافق کون ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھا کہ تو اعتبار کریں، پیغمبر نے فرمایا پیمانہ ہی علی ہے۔ جدے دل میں علی دی محبت ہوئے گی مومن ہوئے گا، جدے وچ بغض علی ہویا وہ منافق ہو۔ اے قدرتاً ہن میں کچھ نہیں کر سکتا، تہاڈی بھی وچکار لی انگلی ایڈی ہی ہوے گی۔ بھیا انگلی میری وڈی ہے، تہاڈیاں برابر نے، وڈیاں ٹھیک ہو، مہربانی۔ یہ مطلب ہے بھی ایک اللہ نہیں سارے پیدا کیتا۔ اے بڑا چھوٹا نہ سمجھا جی، میں گنتی کروں۔ سب تو پہلے عزت دار اللہ ہے، بڑا چھوٹا نہیں۔ آج تو دیکھو یار گنتی، اے انگلی نمایاں ہے، اینا دوواں نالوں نمایاں ہے، اینا دوواں نالوں نمایاں ہے۔ ہن اس ویلے میں نمایاں نہیں، ہن او نمایاں۔ بسم اللہ۔ بڑے مزیدار اور بڑے خوبصورت ذاکر، پڑھے لکھے تشریف فرما ہو گیا، تے بڑے باپ دے بڑے بیٹے الحمدللہ، باپ بھی کمال ذاکر سن، کمال ذاکر مینوں پسند نے، مولا تانوں جزا دے۔ ہن پھر میں نمایاں بھائی، میں کھلوتا میں نمایاں، جدو او آئے نے او نمایاں ہوئے نے، تساں سوچیا ہے تے اگے ہی اتنے سی، اے ہن آئے نے جی نہ پڑھ، اے انگلی ذرا نمایاں، یہ بڑا چھوٹا نہ گنا، نمایاں دی گل کر رہے ہیں۔ اے دوواں نال نمایاں نظر آ رہی ہے ذرا اچھی۔ ہن سنو، پہلے عزت دار اللہ، پھر عزت دار میرا نبی، پھر عزت دار مومن نے۔ ایک گل تینوں دساں، یہ درمیان چ جڑی نمایاں شخصیت ہے نا، یہ او عزت والا ہے جڑا دسدا ہے کہ اے صاحب عزت ہے۔ اللہ دی عزت منوائے تے میرا نبی، مومن نو عزت دے تے میرا نبی۔ اللہ نو عزت دار منوایا تے میرے نبی نے، تے جے مومن نو عزت دار بنایا اور یار میرے نبی نے، یہ دا مطلب ہے جنوں عزت ملی ہے نبی تو بعد، نبی دی وجہ تو ملی ہے، عزت دار رسول ہے۔ نبی نے پہلا معاشرے اپنی عزت منوائی، جدو ابو جہل اور ابو لہب جیسے من گئے نا، یہ تو بڑا عزت دار کوئی نہیں۔ ادو رسول نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جنوں میں سجدہ کر رہا سوچو وہ کیڈا عزت والا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ نو عزت والا منوائے تو میرا نبی، مومن نو عزت دار بنائے تو میرا نہیں۔ سواد نہیں آئے آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد، تو آڈی کیا بات ہے؟ آل کی دی نبی دی، اصحاب کی دے نے، کدے نے نبی دے، ازواج کی دے نبی دے۔ آل نو عزت ملی ہے تو نبی دی وجہ تو
اور کسی اور بندے نے حسنین نو ایتھے پایا ہوتا تو وہ عزت نہیں سی ہونی. یہ نبی پایا تو وہ عزت ملی ہے نا. اگر بی بی پاک کے سامنے کوئی اور بندہ اٹھتا عام آدمی تو عزت نہیں سی. عزت تو یہ کہ رسول اٹھتے ہیں. یہ مطلب ہے آل نو عزت ملی ہے تو نبی دی وجہ تو, اصحاب نو عزت ملی ہاں نبی دی وجہ تو جی ازواج نو عزت ملی. اور نبی دیا بیویاں بڑیاں نے تو ساڑیاں ماواں بڑیاں نے. مہربانی, میرے کو 45 منٹ ہو گئے, گھنٹے تو پہلے چھڑ دیں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک, مہربانی ٹھیک. آل نو عزت دا باعث کون ہے؟ نبی. اصحاب دی عزت دا باعث کون؟ نبی. تے ازواج دی عزت دا باعث کون؟ نبی. یہ مطلب ہے نبی عزتاں ونڈدا ہے. نبی میرا نبی عزتاں ونڈدا ہے. میں اس بندے نو کدی بھی دھوکھا باز تو علاوہ کچھ نہ آکھاں گا. دھوکھے باز ہے وہ بندہ, فراڈی ہے وہ بندہ جڑا آندا میں آل دی عزت کرنا, میں صحاب دا عاشق ہاں, میں نبی دیاں بیویاں دی عزت کرنا. نہیں, یہ جڑا محمد نو ہی اپنے جیسا سمجھ گیا وہ باقیاں کی سمجھ. ساڈے نزدیک جڑا مینوں کن چ کہہ کے دوست گئے سن, میں انہاں دا حکم ہی ہن پورا کر سکنا. میرے عزیزو, عزت ملتی ہے پیغمبر دی وجہ تو, آل دی عزت نبی دی وجہ تو, اصحاب دی عزت نبی دی وجہ تو, ازواج دی عزت نبی دی وجہ تو. وجہ صرف ہے کہ تاریخ چ وعدہ گھاٹا ہے, قرآن چ نہیں. تاریخ چ اتنا وعدہ گھاٹا بھی عمران خان دا جلسہ ہوئے تے پی ٹی آئی والے آندے نے 10 لاکھ بندہ سی. نون لیگ دے کسے بندے نو پوچھو کنے سن, وہ آندا 5-6 ہزار سی. نون لیگ دا جلسہ ہوئے, وہ آندے نے ساڈا 20 لاکھ بندہ سی. پی ٹی آئی دے کسی عمران خان دے بندے نو پوچھو, ہو سکیا 2500 نہ ہوئے گا تو 3000 ہو. یہ مطلب ہے جس وعدہ کیتا ہے اس بہتا وعدہ کیتا ہے. کیا بات ہے, جنہیں گھاٹا کیتا ہے انہیں بہت ہی گھاٹا کیتا ہے. یہ مطلب ہے جس وعدہ کیتا ہے اس لکھاں تے لے گیا, تے جنہیں گھاٹا کیتا ہے وہ ہزاراں تے لے آیا. انہوں آتے جے بندے کو وعدہ گھاٹا. تھوڑی کیا بات ہے. اور روز بندے وعدہ گھاٹا کرتے ہیں, وعدہ گھاٹا. مثلا ساڈے ہاں جلوس ایک باری نکلیا ہوئے تے اسی جا کے آکھیے نا بھائی جی یہ جلوس تے ساڈا کوئی 10 سال تو پیا نکلتا ہے, 10 سال تو. وہ جڑا وعدہ کرتا ہے وہ آندا میں تمہیں دساں ساڈا کوئی 150 سال تو پہلے, چلو کوئی 10 کو سال بھی ہے سی, وہ آندا 150 سال تو. وہ پھر یہ مطلب ہے کہ 10 سال دا, اگر 10 سال دا ہی ہوگے تو بہت ہی وعدہ کر گئے. وہ دوجے پاسے ڈکن والے ہوندے, وہ آندے نے اتنے تو کدی نکلے ہی نہیں, انہیں 1 سال بھی نہیں منیا. یہ مطلب ہے وعدہ گھاٹا. وعدہ ما زاغل بصر وما طغى. اللہ فرماتا ہے میرے محمد دی آنکھ ویکھنے چ نہ وعدہ کر دی ہے نہ گھاٹا. صدقے آباد رہو جناب. نبی کی آنکھ دیکھنے میں نہ اضافہ کرتی ہے نہ کوئی کمی کرتی ہے. دیکھتی ہے تو پورا دیکھتی ہے, نہ زیادہ دیکھتی ہے نہ کم دیکھتی ہے. اور زبان وما ينطق عن الهوى, اللہ فرماتا ہے زبان وہ ہے جو اپنی خواہش سے بولتی ہی نہیں ہے. زبان ہوے جیڑی مرضی نال بولتی نہیں, تے اکھ ہوے جیڑی گھاٹا وعدہ کرتی نہیں. یہ مطلب ہے نبی مینو حکم پتہ کی ہوا, شان علی بزبان مصطفیٰ. شان علی بزبان مصطفیٰ. یہ مطلب کئی باری میرے نال اس طرح ہویا جدوں گڈیاں تے سفر کرتے ساں, ٹرین تے بہندے ساں تے لگدا سی ٹرین ٹر پئی تو چٹ کو بعد ویکھنا تو نال دی ٹر گئی سی, تے ساڈے والی اوتھے ہی سی, پکاؤنے والے بھی اوتھے, سیٹاں والے بھی اوتھے. میں سمجھا گورے ساڈی پہ ٹردی. یہ جڑی اکھ گڈیاں چ تمیز نہیں کر سکتی وہ ولایت نو کیویں پہچانے. او یار سانو تے نا کوٹھے تے کھلوتے ہوئیے نا تے رہیاں نے او ہوڑیاں, ہوئے 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 کوئی ٹرک پہ آوندا, وہ نیڑے آوندا تو چھوٹی جی ٹرالی ہوندی ہے تو اتنے پرالی لدی ہوندی. جنوں اس اکھ نے ٹرک وکھایا سی ٹرالی نکلی ہے. کیا بات ہے بھائی. لوگ آدھے مینوں کی پتا سی, مینوں لگا سی. مینوں پھر سن لو, مینوں جنوں 20 لاکھ بندہ لگا تے مخالف نو 6000 بھی نہیں لگا,
یہ مطلب ہے کسی نو کچھ لگتا ہے، کسی نو کچھ لگتا ہے، محمد جو ویندے نہ ٹھیک لگتا ہے، رسول دی اکھ ویکھن چ کمی بیشی نہیں کرتی۔ آخری جملہ فضائل دا سنو تو میں نے اجازت دے دیو، اس قرآن دی عظمت دی میں نے قسم ہے، بندے تے چوری دا شک ہوئے، بندے آندے نے چک قرآن واڑ مسیتے، وہ آندہ یار ان میں نے مسیتے ہی واڑنا چاہے ضرور، وہ آندے نے واڑ مسیتے، بندہ مسیتے وڑ جائے تے ٹوٹیاں مسیت چ نہیں ہوندیاں، ٹوٹیاں مسجد چو باہر ہوندیاں نے۔ اور کسے مسیت وچوں ویکھیے اے جڑی مسیت ہوندی ہے نا، اے دے اندر ٹوٹیاں ہوندیاں نے، پھر غسل خانہ بھی ہوندے نے، طہارت خانے بھی ہوندے نے، اے پھر اورا ہوندے نے، اگے ایک چھوٹی جی بنی ہوندی ہے، او دے اگے مسجد ہوندی ہے۔ ساڈے پنڈ ایک بندہ وضو پیا کردا سی سو دین واسطے، وڑنا اس مسجد تے سی، جڑے بندے سو لینی سی وہ مسجد وچ کھڑے سن، او وضو کر کے ایتھے آیا، انہاں کہا جا ہو گئی ہے، انہاں لکھ دیتا، انہاں کہا یار ٹھیک ہے، ازمانا کی ہے، جڑا وضو کر کے مسجد چ آ گیا تے آندا لو میرے کو سو کہ میں چور نہیں، ہن اینوں مراب وچ کھڑنا ہے، اینوں ہن اوتے قرآن رکھنا کوئی ضروری ہے، بس ٹھیک ہو گیا، جا جا تیری پنڈ والی مسجد دیاں ٹوٹیاں تے بندہ ہوئے تے تو اعتبار کر جانا ہے۔ محمد کعبے دے وچ کھلو کے آکھیا اے علی ہے، کیا بات ہے، مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اعتبار کرو یا جنہوں ابو جہل صادق بن گئے، جنہوں ابو لہب صادق بن گئے، جنہوں عرب دے بدو صادق بن گئے، او دی صداقت اعتبار کر، بول حضرت علی نو ماں دے ہاتھاں تو چک کے نبی نے انہاں اکھاں نال ویکھیا جڑیاں ویکھن وچ نہ زیادہ ویندیاں تے نہ گھٹ ویندیاں، جو ویندیاں ٹھیک ویندیاں، ٹھیک ہے، اور نبی دی زبان وحی تو بغیر حرکت نہیں کرتی۔ ماں آکھیا سی ویکھ کے اے حیدر ہے، پیو آکھیا سی اے اسد ہے، نبی آکھیا میں دسنا، انہاں اکھاں نال ویکھ کے جڑیاں ویکھن وچ نہ کمی کردیاں نہ زیادتی کردیاں، نبی جو دسدا ہے ٹھیک دسدا، بولو بولو بولو، ٹھیک ٹھیک، نبی نے ٹھیک ویکھ کے تے ٹھیک دسیا کہ اے علی ہے۔ علی دا معنی بلند ہے، اور جڑا محمد دی نظر وچ بلند ہے تینوں او دے برابر دے بندے کتھوں لب گئے؟ مولا تانوں جزائے خیر دے دے، بہت شکریہ قبلہ۔ اس میرے پیر علی نو اللہ نے ایک دختر نیک اختر عطا کی تھی، 3 دن حضور نے مولا علی نے انتظار فرمایا، فرماندے نے جنہیں میرا نام رکھیا سی نا وہ یہ دا نام رکھن گے۔ رسول اللہ تشریف لے آئے تے بیٹی نو لے کے نا ہتھاں تے حضرت علی حاضر ہوئے، فرمایا میرا نام تساں رکھیا، زہرا دا نام تساں رکھیا، حسنین نو حسنین تساں آکھیا، جنہاں اکھاں نال مینوں ویکھیا سا جے تے دسیا سا جے اے علی ہے، ذرا ویکھو ہاں اللہ مینوں اے شہزادی جڑی عطا کیتی ہے اے کی ہے، اے او شہزادی ہے جڑا اسم گرامی نہیں پردے چھے، اجے تک کسے نو پتہ نہیں اس شہزادی دا اصل نہ کی ہے۔ پیغمبر نے انہاں اکھاں نال جڑیاں ویکھن وچ کمی بیشی نہیں کردیاں، ایک واری پیو والو ویکھیا، علی دی ساری صورت تے سیرت نو ویکھ کے تے فرمایا ہن لے آ میرے ہاتھاں تے، پیغمبر نے ہاتھاں تے لے کے فرمایا ادا وکھرا نہ رکھن دی لوڑ نہیں، ہاذہی زینب، یہ میری بیٹی اس باپ کی زینت ہے، جنہیں اس میری بیٹی دی معرفت حاصل کرنی ہوئے وہ علی دی سیرت نو ویکھے، علی دی طہارت نو ویکھے، تے علی دی طہارت دی زینت ہے، اے علی دی عبادت نو ویکھو کہ میرے ویر علی دی عبادت دی زینت ہے، علی دی سخاوت نو ویکھو اے میرے ویر علی دی سخاوت دی زینت ہے، علی دی شجاعت نو ویکھو اے میرے ویر علی دی شجاعت دی زینت ہے۔ اور ایک لاش ویکھ کے بیبیاں نو ہوش بھول جاندی، ایک ویر دی لاش ویکھ کے نہ نماز یاد رہندی ہے
बीबी ना दुनिया याद रही है। बयान लैन थानेदार आवे ना हमशीरा को बयान लैन कि लिखवाओ तुहाडे वीर नूं की होया, ते लोग कहते ने यार कोई 4 दिन खलो जो, अफसरों 2-4 दिन उन्होंने होश ते आ लैण दो। अजे ते अज ओहदा वीर कतल होया ते बयान देण दे काबिल नहीं हुंदी। 9 वीरां दे सरा थले खलो, कदी तौहीद ते बहस कर रही है, कदी रिसालत का खुतबा दे रही है, कदी क़यामत दियां खबरां, कदी वीर दी सदाकत का खुतबा। भरावां दे विच खलो के बंदे तकरीर सौखी करते हैं यार। भरा दूआ पासे खलोते होण ते तकरीर मर्द दी करनी सौखी हुंदी है। भरावां दे सरा थले खलो के अगर मेरी बेटी मजलिसां पढ़दी होवे ते लालियां वाले हो मैं उन्होंने आखा उत्थे जाके मेरी जगह ते पढ़िया, वो आखेगी जनाना मजलिस है, मैं आखा नहीं, जिथे मैं पढ़ना सी उन्हें मर्दां च पढ़िया। उन्होंने मैं 1000 बारी तसल्ली दिया कि बेटी जेडे तेरे तो वड्डे ने वो तेनू धी समझणगे, जेडे तेरे बराबर ने वो तेनू भैन समझणगे, जेडे तेरे तो छोटे ने वो तेनू मां समझणगे। वो आखेगी अबू करदे की हो, वो मैनू जो भी समझण। हुण बंदियां दे सामने यार तुसी मेरे अपने हो, तुसी मेरे अपने हो, मेरी धी नूं माण है तुहाडे ते। ये मेरी धी इन्हां अपने च खलो के 5 मिनट मजलिस नहीं पढ़ सकती। मुल्क मुल्क दे लोग बैठे थे, मुल्क मुल्क दे लोग बैठे सन, शाम दे बदमाश बैठे सन, वीरां दे सरा थले खलो के खुतबे पे देंदी। ए ज़हरा दी लाडली खुदा दी कसम जिथे जरूरत, मेरे को 2 लफ्ज़ सुन लो, किबला जिथे जरूरत पई है ना बीबी दी जरूरत, उथे बीबी वीरां दे कतल नूं भुल गई, बीबी सर दी चादर नूं भुल के अपना फरीजा अदा किया। और यार फरीजा जिथे अदा करना पे तुहानू पता कई टीचर बीमार भी होण तो स्कूल टुर जांदे, वो आंदे ने कुछ दवाई मैं खा के आया, कुछ जाके खावांगा, जल्दी जल्दी मेरे को कुछ ना कुछ काम ले लो, अगर छुट्टियां आ रही। ਇਹਦਾ मतलब लोग आंदे ने यार कमाल है, इस हालत विच भी अपना फर्ज नहीं भुलिया। ज़हरा दी धी इस हालत विच भी जिथे पुत्र भी कतल हो गया, जेड़ा भतीजा पालिया सी वो भी कतल हो गया, 9 वीर भी कतल हो गए, दसा पनेवे कतल हो गए, भतीजे कतल हो गए। इन्हां कतलों की गमखार जिथे जरूरत पई है बीबी ने इंज खुतबा दिता है, खुदा दी मैनू कसम, लोड़ किसी कसम की नहीं। जेड़ा वेंदा सी पिया उन्होंने पता सी ये बीबी है, जेड़ा नबीना सी वो आंदा सी अली बोल रहा है। और यार संग बह जाते ने एक मौत नाल, जिन्हें हर जगह ते हौसले नाल खुतबा दिता। इनू आते ने ज़ैन अब प्यो दी जीनत बन के ते जदों नाने दी कबर दे सामने आई है फिर डिग पई है जमीन। तुसां के जुमला मेरा सुन लिया, आखिरी जुमला मैं पढ़ रहा। मैं प्याना जिस अली दे हौसले नाल कूफे ते शाम दे बाजार अबूर कीते, इन्हां ज़ालिमां दे दरबारां च खुतबे दिते। खुदा दी कसम जदों नाना दी कबर नजर आई है, बीबी उतों ऊट तो उतरे सन, इत्थे आके टुरदे टुरदे बीबी जमीन ते डिग पे। मैं एक कल्चर की गल करा, हुण ते गड्डियां हो गई ने, पुराने जमाने च मेरी वालदा मेरी छोटी मशीरा भी चुकिया होंदा ते मैनू इत्थे पाया होंदा ते गठड़ी भी हत्थ च हुंदी सी ते पैदल 9-9 मील 8-8 मील पैदल बीबियां टुरदियां सन, पुत्रां नूं चुक के ते धीआं नूं चुक के। क्योंकि मैं वेख्या इस वास्ते मैं दस, मेरी वालदा मालिका चुक के ना मैनू तो मेरी मशीरा भी छोटी सी बहुत, मैं टुरना चंगा भला टुरदा सा, आंदी सी ना टुर यार, मैं चंगा भला टुरदा सा, मैं पक्की गल पे करदा जे। मैनू अम्मा आंदी सी तू ना टुर, थक पैंगा थक पैंगा थक पै। मैनू भी चुक के ना इत्थे तू पसिया लगा ते बच्ची में चुक के वो छोटी सी भैन में ते गठड़ी सिर ते रखी। मैं की दस इन्ना टुर के ते मैं एक बारी पूछा, मैं क्या अम्मा तू थकी नहीं? उस एक जुमला आख्या जरा मैनू अज याद आ गया तुहाडे इस इलाके में। मेरी वालदा आख्या
ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਥਕੀ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖ کے زمین تے ڈگ پئی، آخری جملہ ڈگ پئی، اے جتھے زری پئی ہے زری، اے زری کچھ دور ہے، اگر میں اتھے ہوواں تے اینا کو فاصلہ میں پڑھیا جنی زری ہے تقریباً اینو یا تو تھوڑا فاصلہ اتھے آ کے زہرا دیتی فضا پہ ٹور دی سی۔ تو انہوں پتہ ہے کربلا تو بعد بی بی اٹھ دی بھی فضا دے سہارے نال، بی بی بہندی بھی فضا دے سہارے نال سی۔ تیزہ دارو میں کو تو تڑپانا نہیں چاہنا، نبی دے روزے دے قبر دے سرانے کے کھجور دا درخت سی، ایک مرتبہ بی بی اس درخت نال اپنی پیشانی لا کے بیٹھے سن، پیشانی یارا بچے بیٹھے نے ٹھول آ کے ایک پرہ نو منہ کر کے تے پیشانی لا لیں۔ ایک بندے نے پوچھا ہے بی بی کون ہے برکے وچ؟ میرے پیر سجاد آکھے میری پھپھی پھپھی زینب۔ انہاں کہ انج کیوں بیٹھے؟ انہاں فرمایا تھک پے، ہو سکے تھکے تے ٹھول لاندے ہو گئی نا مجلس میری طرفوں، جڑا تھک جاندا ہے وہ دیوار نال ٹھول آندا ہے۔ ایتھے خون والے آنسو ڈگے نے تے رو کے فرماندے تے چپ کر بڑا ماریا نے میری کو، میری پھپھی دیوار نال ٹھول آ کے بہ نہیں سکدے تے رات نو آرام دی نیند سو نہیں سکدے۔ او جنوں فضا ٹور کے پہلے ہوندی سی نا آخری جملہ، او ڈگ پئی ہے نانے دی اوتھے قبر سی، ایتھے ڈگ کے فرماندی ہے پیکیو میں تھک پئی۔ نہیں نہیں تساں سنیا ہی کوئی نہیں میں کیا گیا۔ زہرا دی دھی نے فرمایا میں ویراں دے سرا تھلے کھڑو کے توحید دے خطبے دے اندر نہیں تھکی، میرے او پیکیو ایک دعا کر لو، دعا ایک منٹ دعا کرو جدو کوئی تھی نہ اجڑے تے جے اجڑ کے آوے تے انہوں کوئی جیوندا ملے۔ قبراں نال گلاں کرنیاں اوکھیاں نے تیاں دیاں، اجڑیاں تیاں دیاں قبراں نال گلاں۔ بی بی فرماندی ہے میرے پیکیو میں بازاراں چ نہیں سجے تھکی، نانا میں تیری تھی تھک پئیاں۔ اور اگوں سنو گے آخری جملہ، ای تو پھر فضا اٹھاندے ہی رہنے۔ بی بی فرماندے نے فضا میرے کو اٹھیا نہیں جاندہ، فضا میں نو نہ اٹھا اور میں اٹھ نہیں سکتی، صدقے اس جگہ تو لے کے نانے دی قبر تک مخدومہ اونچی گئے نے جی میں حسین اکبر دی لاش دے آئے، قبر تے ہاتھ رکھے آنے تے قبر نو ہلاوا آئے۔ بی بی نے ہاتھ بدایا، فضا نے ایک کرتا رکھیا، کرتے وچ بڑے سوراخ سن۔ صرف ایک لفظ تو اڑے کلو میں کھوانا تو انہوں پتہ لگے ذاکری کنی اوکھی، اسی پڑھنے بھی تے رونے بھی، تو اسی سن دے ہو تے رونے۔ ذاکری کرو، ایک ذاکری دا لفظ تو سانکھ وہ کرتے وچ سوراخ بڑے جیسا، کرتے وچ خون جمعیا سی، وہ بی بی نے وہ کرتا ذرا زور نال کھولیا کیونکہ ٹھپیا سی تو خون نال جڑیا سی۔ وہ جدوں کھولیا نے کھول کے بی بی پاک نے وہ کرتا لمبا کیتا۔ تو ساں صرف ذاکری دا ایک کوئی جملہ کرنا، میں تے چھڑن لگا آنسو آگئی، کدا کرتا سی؟ بولو بولو ہاں تو اڑی آئے پہلا نکلی ہے اور سمجھ آئی ہے ذاکری کی نہیں اوکھی ہے۔ اور یار کدا کرتا سی؟ امام حسین علیہ السلام مظلوم دا کرتا جڑے بڑے بی بی نے بچھایا نے قبر دے اتے جی میں قبرہ تے چادرہ پائی دیا نے، راوی آندہ ہے جی لگتا سی جی میں مدینہ حالدہ ہے۔ آج جدو مدینہ لوگانو حالدہ محسوس ہویا نا، او دو بیٹی نے بین کیتا ہے تو وہ ہاتھ قبر تے رکھ کے فرمایا نانا اے پتر دا گڑتا ہی میں کسے دن لباس تبدیل کیتا تے میں اپنا گڑتا بھی لے گیا آوانگی، ایک واری باہر نکل کے بیکے تیرے پتر نو بہتا ماریا نے کہ تیری بیٹی نو بہتا